السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے 13ویں پارے کو مکمل کیا، جس میں سورہ یوسف مکمل ہوئی، پھر اس کے بعد سورۃ الرعد مکمل ہوئی، پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم مکمل ہوئی۔ 3 سورتیں آج کی تراویح میں الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اس پارے کی سورہ یوسف کی جو آیت ہے، پہلی آیت اس پارے کی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ ہر انسان کے اندر 3 نفس ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کا مطلب ہوتا ہے انسان لوگوں کے سامنے مت کہو کہ میں بہت اللہ سے ڈرنے والا، میں بہت ہی نیک انسان، میں بہت ہی پاکیزہ انسان۔ لوگوں کے سامنے آپ اپنی تعریف مت کرو۔ هو اعلم بمن اتقى۔ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ کون اللہ رب العالمین سے کتنا ڈرتا ہے۔ چنانچہ لوگوں کے سامنے اپنا تقوی، اپنے تزکیے کے بارے میں پیش نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اپنی عبادات کے بارے میں پیش کرتے ہیں کہ میں فلاں عبادت کرتا ہوں، فلاں عبادت کرتا ہوں۔ خصوصی طور پر اگر کوئی آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کا تذکرہ کرنے لگتا ہے۔ تہجد کی نماز ہی ایسی عبادت ہے جس کا تعلق پرسنل عبادت سے ہو، کسی دوسرے انسان کو نہیں معلوم ہونا، بلکہ اس کا تعلق بندے اور اس کے رب کے درمیان ہونا چاہیے۔ ایسی عبادتوں کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو انسان کوئی بھی عبادت کرتا ہے، ایسی عبادت کرتا ہے جس کا تعلق اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے، تو قیامت کے دن ایسے اعمال بہت ہی وزنی ہوں گے ترازو میں۔ لوگوں کے سامنے کہتے پھریں گے تو ایسے اعمال میں وزن نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ جو نفس امارہ ہے ہر ایک کے اندر ہے، ایسی صورت میں ہم لوگوں کے سامنے اپنا تزکیہ ناک پیش کریں، کیونکہ ہر انسان گناہ کرنے پر انسان کبھی کبھار یہ ابھارتا ہے نفس امارہ، اور ہم گناہ کرتے بھی رہتے ہیں۔ اس صورت میں آپ جانتے ہیں یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت ہی بہترین انداز سے اللہ رب العالمین نے پیش کیا، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ قصوں میں سب سے بہترین قصہ اللہ رب العالمین نے اس کو بتایا۔ اور اس قصے کے ترجمے کو آپ جانتے ہیں، یہ واقعہ کیا ہوا یوسف علیہ السلام کا۔ اگر نہیں جانتے ہیں تو یقیناً ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ترجمہ قرآن پڑھے۔ یہ جو صورتیں ہوتے ہیں، ایسے خاص کر ایسے واقعات جو ہوتے ہیں جو ہمارے لیے عبرت کے درس دیتے ہیں، ایسی صورتوں کا ترجمہ وقت نکال کر کے پڑھنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ جائیں گے اور یہ جو صورت ہے، اس صورت کے ترجمے کو آپ جس زبان کو بھی آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ پڑھیے۔ بڑی بڑی بہترین باتیں اس صورت کے اندر پیش کی گئی ہیں۔ میں اس واقعے کو پیش کرنے کے بجائے اس واقعے سے کیا دروس ہمیں معلوم ہوتے ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بقیہ آپ واقعے کو ترجمہ اگر پڑھ لیں گے تو کافی ہے انشاءاللہ، بہت ساری باتیں واقعے سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی جو کوشش کی، اس کی وجہ تھی حسد۔ بھائیوں میں جو آج حسد جو ہوتا ہے، ایک دوسرے سے جلنا، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، ایک کوئی ترقی کرتا ہے تو اس کو خراب کرنے کی کوشش کرنا۔ حسد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر خوبی یا کسی انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو سامنے والا اس کو دیکھ کر کے جلنا، اور یہ تمنا کرنا، یہ خواہش کرنا کہ اس کی وہ نعمت چھن جائے، اس کی نعمت ختم ہو جائے، اسی کو کہتے ہیں حسد۔ تو یہ حسد ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رشک کرو 2 چیزوں میں۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کی دولت سے نوازا، اور وہ اس قرآن کو پڑھتا ہے اور لوگوں کو پڑھاتا ہے، خود پڑھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے، تو ایسے آدمی پر آپ رشک کرو۔ اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے اور وہ اس مال کو دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو ایسے آدمی پر بھی رشک کرو کہ کاش میرے پاس بھی ایسا مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ہمیں رشک کرنے کی ترغیب نہیں دی گئی، اور حسد کرنا تو کسی بھی معاملے میں جائز نہیں ہے۔ تو حسد سے بچنا بہت ضروری۔ جس گھرانے میں حسد آ گیا،
جس خاندان میں حسد آ گیا وہ خاندان برباد ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر اس پورے واقعے کو آپ دیکھیے، جو پوائنٹ تھا، ٹرننگ پوائنٹ، یہ حسد ہی تھا۔ حسد کی وجہ سے اتنا بڑا واقعہ پیش آیا کہ ان لوگوں نے آخر یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہا۔ آج ایسے واقعات ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں، خود اپنا خاص بھائی اپنے بھائی کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یہ سب ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، چنانچہ حسد سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گناہ ہمارے سامنے آتا ہے، اگر ہم اس گناہ سے بچتے ہیں تو بچنے کی وجہ سے کوئی دنیاوی پریشانی آ سکتی ہے، تو دنیاوی پریشانی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، لیکن گناہ کو نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں، کوئی انسان کہتا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہی ہوگا، مجبوراً تمہیں کرنا پڑے گا، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ کا کام ہے، آپ چھوڑ دیجئے، اس کے بدلے میں آپ کو گرچہ نقصان ہو دنیا میں لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین کچھ اور بہترین فیصلہ کرے گا اور اچھی چیز دے گا۔ یہی معاملہ ہوا یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں بدکاری سے بچ جاؤں گا۔ جب بدکاری کی دعوت دی گئی تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں جیل چلے جاؤں۔ آپشن دیا گیا، یا تو بدکاری کے لیے آؤ یا جیل چلے جاؤ، تو کہا کہ میں جیل چلے جاؤں گا۔ تو دنیاوی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں، اس کے بدلے میں گناہوں کو کر بیٹھتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بھی درس ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی، فرمایا قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی، ان میں سے ایک نوجوان وہ بھی ہوگا جسے موقع ملے گا زنا کرنے کا۔ کسی نے دعوت دی ہوگی زنا کرنے کی تو ایسے موقع پر کہے گا معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اگر وہ اس جگہ سے چلے جاتا ہے تو یہ حقیقی معنوں میں تقویٰ ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا۔ اور ایسے انسان کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ ہمیں یوسف علیہ السلام کی زندگی سے درس ملتا ہے۔ اور ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ انسان مصیبتیں آتی ہیں تو صبر کرتا ہے تو اس کا نتیجہ بڑا بہترین ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام پر چھوٹی موٹی مصیبتیں نہیں آئی، جیل گئے، غلام بن کر جو کئی سالوں تک رہے، کتنے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب وقت آیا تو وقت کے بادشاہ بن گئے۔ یہ صبر کا نتیجہ تھا۔ تو زندگی میں کوئی بھی پریشانی آئے اللہ رب العالمین سے شکایت نہیں کرنا، اللہ رب العالمین سے یہ نہیں کہنا اللہ تو ہمیشہ مجھے پریشانی دیتا ہے، صبر کرے، اس صبر کا نتیجہ بہت ہی بہترین ہوگا، اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دے گا۔ یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے، یوسف علیہ السلام نے یہاں پر آپ کی دعا نقل کی گئی، دعا کرتے تھے، کیا دعا؟ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، کہ اللہ تو مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے۔ یہ دعا کرنا چاہیے ہر مسلمان کو کہ میری موت اسلام کی حالت میں آئے، کیونکہ خاتمہ بالخیر، ہمارا جو خاتمہ ہوگا، اچھی موت آئے گی تو ہماری کامیابی ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایک پیاری دعا سکھائی۔ اسلام میں موت کی تمنا کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ مجھے موت دے دے، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے جلدی موت آئے تو اچھا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، ایسا بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کو وہ انسان اگر دنیا سے بیزار ہو گیا ہے، اگر اس کو اللہ رب العالمین سے موت کی دعا کرنا ہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اللہ مجھے زندگی دے جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، وتوفنی، اور مجھے موت دے اذا کانت الوفات خیرا لی، جب موت میرے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح کی یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اس دعا کو پڑھ کر ہم دعا کریں کہ اے اللہ جب تک زندگی بہتر ہے میرے حق میں زندگی دے، جب موت بہتر ہے میرے حق میں موت دے دے۔ اس میں موت کی تمنا بھی نہیں ہوئی اور دنیا سے محبت کا جس میں کوئی اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں رہی۔ چنانچہ اس دعا کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا یہ معاملہ اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ جب معاف نہیں کرتے ہیں تو یہی سے رشتے بگڑتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہونا، نفرتیں پیدا کرنا، دشمنیاں پیدا کرنا۔ آج دیکھ لیجئے باپ بیٹے سے دور ہے، بیٹے جو بھائی بھائی یہ سب الگ ہیں، بھائی بہنیں الگ ہیں، چچا تایا یہ سب الگ ہو چکے ہیں، تو گھر ٹوٹ چکے ہیں ہمارے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں معاف کرنا نہیں آتا، ضد پر بڑے رہتے ہیں کہ جب تک انہیں نہیں آتا میں بھی نہیں جاؤں گا،
اور انہیں ایسا کیوں کیا میں اسے معاف نہیں کروں گا. اور یہ نفرت کب تک چلتی رہتی ہے؟ زندگی بھر چلتی رہتی ہے. بلکہ بعض اوقات یہ پیڑھیاں در پیڑھیاں چلتی رہتی ہیں. ان کے بچے آتے ہیں، ان کے بچے آتے ہیں، ان کے پوتے آتے ہیں، اب بالکل اتنی دور ہو جاتے ہیں کہ کبھی سامنا بھی نہیں ہوتا. یہ سب نفرتیں، دشمنیاں سب ختم کر کے معاف کرنے کا معاملہ اپنے اندر رکھنا چاہیے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. اس واقعے کو پیش کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس قصے کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نازل کیوں کیا؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یوسف علیہ السلام کے قصے کو غور سے پڑھیں تو یوسف علیہ السلام کی زندگی کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ آپ کا اپنے بھائیوں کے ساتھ بچپن کا، دوسرا حصہ آپ بحیثیت غلام ہجرت کر کے چلے گئے، بحیثیت غلام زندگی گزارے، اور تیسرا حصہ آپ بحیثیت بادشاہ زندگی گزارے. اور یہ جو 3 حصے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے جلتے ہیں. یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی. اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کو بتانے کے لیے کہ قریش کے لوگ اپنے رشتہ دار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی جس طرح ستائے اسی طرح قریش بھی اپنے رشتہ دار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل کر کے بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یوسف علیہ السلام کی طرح بادشاہ بنیں گے. ہوا یہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے اور پھر مکہ فتح ہوا، اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے حاکم بن گئے. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے سورت کو نازل کر کے بتایا کہ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو کے رہیں گے. اور جب یوسف علیہ السلام کے سامنے آپ کے بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، یعنی معاف کر دیتے ہیں. یغفر اللہ لکم، اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے گا. وہ ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. اور یہی جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مکہ فتح ہوا تو آپ کے سامنے قریش کے اپنے رشتہ دار سب سامنے کھڑے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ کہا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں. میں وہی جملہ کہوں گا جو کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور یوسف علیہ السلام کی زندگی اس انداز سے، اس اعتبار سے ملتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو پیش کر کے مشرکین مکہ کو بتایا تھا. اور اس کے علاوہ سورہ یوسف کے بعد سورۃ الرعد ہے. اس سورت میں اللہ رب العالمین نے آپ سے اپنی بہت ساری مخلوقات کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے توحید کی دعوت دی کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کی جائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سورت میں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کہ آسمانوں اور زمینوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کی سب چاہتے ہوئے بھی، مجبوراً بھی، کیسے بھی اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک بات بتائی، فرمایا کہ دنیا میں انسان دل کے سکون کے لیے کیا کیا کوششیں کرتا ہے. آج لوگوں نے اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے، اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے بہت سارے راستے اپنا لیے ہیں. کوئی یہ سنتا ہے، کوئی وہ دیکھتا ہے، فلاں کرتا ہے، یہاں جاتا ہے، ٹور پہ جاتا ہے، مختلف چیزیں ہیں. لیکن انسان کو زندگی میں سکون کسی بھی چیز سے نہیں ملتا. اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے. انسان قرآن کی تلاوت کرے، نماز کی پابندی کرے، اللہ کو یاد کرتے رہے، اذکار کا اہتمام کرے، صبح شام کے اذکار پڑھے، اس کے دل کو ایک سکون ملتا ہے. انسان اپنی پسند کی کوئی بھی کام کرے دنیا کا، دل کو جو سکون ملنا ہے وہ نہیں ملتا. آپ دنیا میں دیکھیں اچھے اچھے حیثیت والے لوگ جن کے پاس پوری دنیا ہے، کئی لوگ جو ہے آج سوسائڈ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ لوگ بتاتے ہیں کہ سکون نہیں ہے، زندگی میں چین نہیں مل رہا ہے. ساری نعمتیں ان کے پاس دنیا کی، لیکن سکون نہیں. یہ سکون کہاں ملے گا آپ کو؟ اللہ کے ذکر میں ملے گا. اسی لیے آپ دیکھیں گے مسلمان بہت کم لوگ ہیں جو سوسائڈ کرنے والے، لیکن بہت کم مسلمان سوسائڈ کرتے ہیں. جبکہ آپ غیر مسلموں میں دیکھیں گے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس اللہ پر ایمان نہیں ہے اور وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے. اور جو مسلمان اللہ کو یاد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، ایسے انسان کے دل میں ہمیشہ سے سکون رہتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بات بتائی ہے. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورہ ابراہیم، اس سورت میں اللہ رب العالمین جو بھی نعمت دیتا ہے یا چھینتا ہے تو اس کے 2 اصول ہیں.
انہی دو اصول کو پیش کرتے ہوئے تفصیل سے اللہ رب العالمین نے اس پوری صورت کو نازل کیا. دو اصول یہ ہیں، لئن شکرتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، تم صحیح معنوں میں اللہ کا شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم، اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے. یہ دو اصول ہیں. جو بھی انسان اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، اللہ رب العالمین اس کو نعمتیں دے گا. جو انسان ناشکری اختیار کرے گا، اس انسان کو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی برباد کرے گا اور آخرت میں بھی برباد کرے گا. یہی تفصیل اس صورت کے اندر بتائی گئی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے رب العالمین سے جو ہے دعائیں کی تھی، ان دعاؤں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر کیا. اس صورت کی دعاؤں میں سے ایک دو دعاؤں کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ہمیشہ سے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرنا اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرنا. رب العالمین نے یہاں پر تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ ہمارے رب، میرے رب مجھے اور میری اولاد کو، میرے آنے والی نسل کو نماز کا پابند بنا، اے ہمارے رب تو میری اس دعا کو قبول فرما. ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے. اور ایک دعا نقل کی گئی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب تو مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر، وللمؤمنین، اور سارے مومنین کو معاف کر، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب ہوگا. چنانچہ اپنے لیے بھی دعائیں کرنا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں کرنا ہے، اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعائیں کرنا ہے. جیسے ہی ہاتھ اٹھائیں دعا کرنے کے لیے، دنیا کی نعمتیں اللہ مجھے فلاں دے، یہ دے، وہ دے، نہیں مانگنا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہم پہلے بیان کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اس کے بعد اپنی آخرت کے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے دنیا و آخرت کی یہ سب مانگنا ہے. اس کے بعد جو ضرورتیں ہیں انسان ان سب کو مانگے. یہ دعا کے آداب ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری چھوٹی بڑی جو بھی نیکیاں ہیں، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب العالمین جب ہمیں موت دے خاتمہ بالخیر فرما. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین.